السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ آپ سب کو آج کے دورہ قرآن میں خوش آمدید اور بہت زیادہ رمضان مبارک۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس میں بہترین عبادت کر سکیں اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے ویسے ہی کر سکیں۔ ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر سبق کا آغاز کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ کیا ہے؟ ایک شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے، یعنی کہ روزہ گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ فلا یرفث ولا یجہل، اب کیا نہیں کرنا ہے روزے میں؟ ایک تو میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو جہالت پر مبنی ہو، جس سے جو ہے وہ انسان کی بے وقوفی اور جہالت ظاہر ہو رہی ہو، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے ہیں۔ وَإِنْ عُمْرُ قَتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اور کیا نہیں کرنا ہے؟ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اگر کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے آئے، کوئی بحث مباحثہ کرے آپ کے ساتھ، تو اس کو کیا لفظ کہنے؟ صرف انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ اور کیا کہنا ہے؟ مرتین، 2 بار کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری ذات ہے، لا خلوف قم الصائم، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو روزے دار کے منہ سے اسمیل آتی ہے، وہ اسمیل کیا ہے؟ اطیبو عند اللہ تعالی من ریح المس، وہ مسک سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یترکو طعامہ و شرابہ و شہوتہ فی اجلی من اجلی، تو اب کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ ایک مومن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں نیک اعمال، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہ اجر ہے یا اس کا یہ اجر ہے، لیکن روزے کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وہ سرپرائز رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جیسے روزے رکھنے کا حق ہے، جیسے یہ مہینہ گزارنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور حدیث انشاءاللہ دیکھ کر تو پھر آگے چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے منبر پر چڑھے اور انہوں نے 3 بار کہا آمین آمین آمین۔ تو جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے آمین کیوں کہا؟ کسی نے کوئی دعا تو کی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو بھی کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کو وہاں پر ڈال دے گا۔ تو جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے آمین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو لہٰذا رمضان جو ہے یہ منتھ آف forgiveness ہے، منتھ آف مغفرہ ہے، اس میں خوب بخشش کی دعائیں مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کر التجائیں کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر وہ حدیث من صام رمضان ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور اگر ایسا رمضان نہ گزار سکے کہ جس میں ہم اپنی بخشش کروا سکیں، تو اس حدیث کی روح سے پھر کیا ہے؟ ایسے کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں اخلاص رکھے، ہماری کوششوں کو ہم سے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے کو انشاءاللہ آسان کرے۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ
13 انشاءاللہ. سورۃ یوسف مکمل کریں گے، سورۃ رعد اور سورۃ ابراہیم انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ، اور نہیں میں بری کرتا یا کرتی نفسی اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس لامارۃ البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا مگر ما جس پر رحم ربی رحم کرے رب میرا. اب واقعہ کیا چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. تو بادشاہ جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ ان کو یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر میرے پاس لایا جائے. اور یوسف علیہ السلام یہ شرط رکھتے ہیں کہ پہلے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھے بہکانے کی کوشش کی. تو اب جو ہے وہ سارا معاملہ کھل جاتا ہے. عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، کیا کہنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا ہے، ہم سب کے ساتھ نفس امارہ لگا ہے جو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. تو لہٰذا برائی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ برائی سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں الا ما رحم ربی، وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو اللہ کی رحمت کیسے حاصل کرنی ہے؟ اللہ کی رحمت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی، ہم نے کل کے اس بارے میں پڑھا، انہوں نے کتنی خوبصورت دعا کی. انہوں نے یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا ان عورتوں کے شر سے تو میں تو اس گناہ میں پڑ ہی جاؤں گا. وہ نبی ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا تو پھر کیا ہی معاملہ ہے. تو لہٰذا گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی، لاؤ میرے پاس، بھی اسے، استخلص، میں اسے خاص کر لوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے. کسے لاؤ؟ یوسف علیہ السلام کو. فلما کلمہ، پھر جب اس نے بات چیت کی اس سے، قال، اس نے کہا، انکا، بے شک تو، الیوم، آج سے، لدینا، ہمارے ہاں، مکین امین، مرتبے والا امانت دار ہے. یعنی کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے ملتے ہی بات چیت کے بعد کیا کیا؟ انہیں جو ہے وہ عہدے پر بٹھا دیا. قال، اس نے کہا، اجعلنی، مقرر کر دیجئے مجھے، علی خزائن الارض، خزانوں پر زمین کے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے خود پرپوز کیا کہ آپ مجھے جو ہے وہ اپنے ملک کے جو خزانے ہیں ان پر پرپوز کر دی، جیسے فائنانس منسٹر ہوتا ہے میرا خیال ہے شاید، تو اس طرح سے. انی حفیظ، بے شک میں ہوں بہت حفاظت کرنے والا، علیم، خوب علم رکھنے والا. وکذالک مکننا، اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، زمین میں. سبحان اللہ، کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کنویں سے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو ایک اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شانیں ہیں. اور کس مشکل سے گزارا، کس طرح کی تکلیف کی جو ہے چکی میں پسنے کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے اقتدار دیا، لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوسف کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ، وہ رہتا، منہا، اس میں، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتا. نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین، اجر احسان کرنے والوں کا. یوسف علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود بھی احسان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. بھائیوں کو نہیں کہا کہ کیوں مجھے کنویں میں پھینک رہے ہو. پھر اس کے بعد جب وہاں بیچے گئے تو کچھ نہ بول پائے. پھر ان عورتوں نے جب حملہ کیا تو کیا اللہ سے التجائیں کی، کسی سے شکوہ نہیں کیا. پھر خواب، جب قید خانے میں گئے، جو ساتھیوں کو خواب کے تعبیریں بتائی تھیں ان کو کہا تھا کہ باہر جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، وہ بھول گئے. جب وہ دوبارہ آئے خواب کی تعبیر پوچھنے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا. تو ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ احسان کرنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں. اور ابھی آگے بھی ہم انشاءاللہ ان کے واقعے میں دیکھیں گے کہ کس قدر جو ہیں یہ احسان کرنے والوں میں سے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ولا اجر الآخرتی، اور یقیناً اجر آخرت کا، خیر، بہتر ہے، للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ہیں وہ تقوی کرتے. وجاء اخوۃ، اور آئے بھائی یوسف کے، فدخلوا، پھر وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، فعرفہم، پس اس نے پہچان لیا انہیں. اتنے سالوں کے بعد اب اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے ان کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون، جب کہ وہ اس سے ناواقف تھے، ولما جہزہم، اور جب اس نے تیار کر کے دیا انہیں، بجہازہم، سامان ان کا، قولا، کہا، اتونی، لانا میرے پاس، بأخ لکم، بھائی کو اپنے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی ماں سے جو ان کا بھائی تھا، تو ان کو کہنے لگے کہ اس کو لانا میرے پاس، من ابیکم، اپنے باپ کی طرف سے، الا ترونا، کیا نہیں تم دیکھتے، انی، بے شک میں، اوفی الکیلی، میں پورا پورا دیتا ہوں پیمانہ یا غلہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر ہوں سب میزبانی کرنے والوں سے، فَإِن لَم، پھر اگر نہ، تَأْتُونِی، تم لائے میرے پاس، بھی اسے، فلا کیلا، تو نہیں کوئی پیمانہ یعنی غلہ، لکم، تمہارے لیے، اندی، میرے پاس، ولا تقربون، اور نہ تم قریب آنا میرے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ستیلے بھائی ہیں ان کو کیا کہا کہ جو تمہارا بھائی تمہارے باپ کی طرف سے ہے، یعنی جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، اس کو میرے پاس لے کر آنا، اگر نہیں لاؤ گے تو نیکسٹ ٹائم تمہیں سامان نہیں ملے گا۔ کیا کہنے لگے وہ بھائی، قالوا سنراودو، انہوں نے کہا ہم ضرور آمادہ کریں گے، انہ اباہ، اس کے بارے میں اس کے والد کو، وَإِنَّا فَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں، وقال، اور اس نے کہا، لِفِتْيَانِهِ، اپنے غلاموں کو، اجعلوا، رکھ دو، بداعتہم، پونجی یا سرمایہ ان کا، یعنی کہ جو وہ سرمایہ لائے تھے جس کے بدلے ان کو سامان دیا گیا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ سامان واپس ان کو کر دو، فی رحالہم، ان کے سامان سفر میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یعرفونہا، وہ پہچانے اسے، اذا انقلبوا، جب وہ پلٹے، الی اہلہم، طرف اپنے گھر والوں کے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، فلما رجعوا، تو جب وہ لوٹے، الی ابیہم، طرف اپنے والد کے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع، روک دیا گیا، من الکیلا، ہم سے پیمانہ یا غلہ، فارسل معنا، تو بھیج دیجئے ساتھ ہمارے، اخانا، ہمارے بھائی کو، نکتل، ہم ناپ بھر غلہ لائیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ، کہا نہیں میں اعتبار کر سکتا تم پر، یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے اپنے بیٹوں کو کہ اب میں کیسے تم پہ اعتبار کر سکتا ہوں، علیہ، اس کے معاملے میں، الا کما، مگر جیسا کہ، امنتکم، اعتبار کیا تھا میں نے تم پر، علی اخیہ، اس کے بھائی کے معاملے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، من قبل، اس سے قبل، فاللہ خیر، بس اللہ بہترین، حافظاً، حفاظت کرنے والا ہے، وہوا، اور وہی، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں، ولما، اور جب، فتحوا، انہوں نے کھولا، متاعہم، سامان اپنا، وجدوا، انہوں نے پایا، بداعتہم، اپنی پونجی کو، ردت، جو لوٹا دی گئی تھی، الیہم، طرف ان کے، اب جب دیکھا کہ ہمارا بھی سامان ہمیں واپس کر دیا گیا، کیا کہنے لگے، قولوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، اور کیا ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں سرمایہ بھی مل گیا، ہمیں مزید سامان بھی مل گیا، اور جو سامان ہم لے کے گئے تھے کہ جس کے بدلے ہم خرید کے لائیں، تو وہ بھی ہمیں واپس مل گیا، ہذہ بداعتنا، یہ ہے پونجی ہماری، ردت الینا، جو لوٹا دی گئی ہے طرف ہمارے، ونمیرو، اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ، اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا، اپنے بھائی کی، ونزداد، اور ہم زیادہ لیں گے، کیل بعیر، پیمانہ یا غلہ ایک اونٹ کا، ذالک کیلن، یہ پیمانہ یا غلہ ہے، یسیر، بہت آسان، قولا، کہا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے، لن، ہرگز نہیں، ارسلہ، میں بھیجوں گا اسے، معکم، ساتھ تمہارے، حتی تؤتونی، یہاں تک کہ تم دو مجھے، موثقاً، پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ کے نام سے، لتأتوننی، البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس، بھی، اسے، الا، مگر، ان یحاطا، یہ کہ گھیر لیا جائے، بکم، تمہیں، فلما، پھر جب، آتوہ، انہوں نے دیا اسے، موثقہم، پختہ وعدہ اپنا، قول اللہ، اس نے کہا، اللہ علامہ، اللہ اس پر جو، نقول، ہم کہتے ہیں، وکیل، نگہبان، یعنی کہ اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم بھائی کی حفاظت کریں گے، وقال یا بنیہ، اور اس نے کہا اے میرے بیٹو، کس نے، یعقوب علیہ السلام نے، لا تدخلوا من باب واحد، نہ تم داخل ہونا دروازے سے ایک ہی، وادخلوا، اور تم داخل ہونا، من ابواب متفرقۃ، دروازوں سے مختلف، اب کیا نصیحت کریں اپنے بچوں کو کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا،
نظر بد سے بچنے کے لیے. وما اغنی اور نہیں میں بچا سکتا عنکم تمہیں من اللہ اللہ سے من شیء کچھ بھی، یعنی کہ اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی مصیبت یا مشکل آنے والی ہے تو اس سے تو میں نہیں بچا سکتا. ہاں تمہیں احتیاطی تدبیر ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے ہونا. ان احکم نہیں فیصلہ الا للہ مگر اللہ ہی کے لیے، علیہ توکلت اسی پر توکل کیا میں نے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. ولما دخلوا اور جب وہ داخل ہوئے من حیث امرہم جہاں سے حکم دیا تھا انہیں، ابوہم ان کے والد نے، ما کانا یغنی نہ تھا کہ کام آتا انہیں، عنہم انہیں، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، الا مگر حاجتن ایک حاجت تھی، فی نفسی دل کی، یعقوب یعقوب کے، قضاها اس نے پورا کیا جس سے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لذو علم البتہ علم والا تھا، لما بوجہ اس کے جو، علمناہ سکھایا تھا ہم نے اسے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. ولما دخلوا اور جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف یوسف پر، اوا الیہ اخاہ اس نے جگہ دی اپنے بھائی اپنے پاس اپنے بھائی کو. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. قال انی اس نے کہا بے شک میں، انا اخوک میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس پس نہ تو رنج کر، بما بوجہ اس کے جو، کانوا یعملون تھے وہ، یعنی ان کے جو دوسرے سوتیلے بھائی وہ عمل کرتے. فلما جہزہم پھر جب اس نے تیار کر کے دیا انہیں بھی، جہازہم سامان ان کا، جعل السقایۃ اس نے رکھ دیا پیالہ، فی رحل اخیہ سامان میں اپنے بھائی کے، ثم اذن پھر پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم لسارقون بے شک تم البتہ چور ہو. ابو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی کہ جو ان کا بھائی تھا ان کی والدہ کی طرف سے، جو ان کا سگا بھائی تھا، ان کے سامان میں انہوں نے ایک پیالہ رکھ دیا تاکہ اس بہانے سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں. قالوا انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا جب کہ وہ متوجہ ہوئے، علیہم ان کی طرف، ماذا تفقدون کیا چیز تم گم پاتے ہو. قالوا انہوں نے کہا، نفقد ہم گم پاتے ہیں، سواع پیمانہ، الملکی بادشاہ کا، ولمن اور اس کے لیے جو، جا لائے بھی اسے، حمل بعیر بوجھ ہے ایک اونٹ کا، وانا اور میں بھی زعیم اس کا ضامن ہوں. قالوا انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، علم تم جان لیا تم نے، ما جئنا نہیں آئے تھے ہم، لنفسد کہ ہم فساد کریں، فی الارض زمین میں، وما کننا اور نہ ہیں ہم، سارقین چوری کرنے والے. قالوا انہوں نے کہا، فما جزاؤہ تو کیا ہے بدلہ اس کا، ان اگر کنتم ہو تم کاذبین جھوٹے. قالوا انہوں نے کہا یعنی قافلے والوں نے، جزاؤہم بدلہ اس کا، من وہ ہے جو، وجد وہ پایا گیا، فی رحلہ اس کے سامان میں، فہو جزاؤہ تو وہی بدلہ ہے اس کا، یعنی کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہی شخص خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور وہی اس کا بدلہ ہوگا. کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. فبدأ پس اس نے شروع کیا، بأوعیتہم ان کے تھیلوں سے، قبل وعائی پہلے تھیلے سے، آخی اپنے بھائی کے، یعنی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ہی تھیلے سے تلاشی شروع کی. ثم پھر، استخرجہا اس نے نکال لیا اسے، من وعائی تھیلے سے، آخی اپنے بھائی کے. کذالک اسی طرح، کدنا لیوسف تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے، ما کانا نہ تھا وہ، لیأخذ کہ وہ پکڑ سکے، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین میں، الملکی بادشاہت کے، یعنی کہ اس بادشاہ کے قانون، جس ملک میں وہ بادشاہ تھے اس کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی، اس کو یہ طریقہ سجھایا کہ ایسے کرو اور اس طرح سے تم اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ پاؤ گے. اب کیا ہوا، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ جو چاہے اللہ، نرفع درجات ہم بلند کرتے ہیں درجات، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم اور اوپر ہر علم والے کے، علیم ایک خوب علم والا ہے. لہٰذا علم پر کبھی بھی مان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تو کیا ہے، وہ تو کامل ہے، وہ تو اس کی تو کوئی احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ طریقہ ہم نے ہی یوسف کو سکھایا تھا.
قالو انہوں نے کہا ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرقہ تو تحقیق چوری کی تھی اخن بھائی نے لہو اس کے من قبل اس سے پہلے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کے منہ پر ہی کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی، یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ فاثر رہا تو چھپا لیا اس بات کو یوسف نے فی نفس ہی اپنے دل میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کسی قسم کا غصہ، کوئی ریئیکشن ان کے سامنے شو نہیں کیا۔ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے یوسف علیہ السلام۔ کوئی اور ہوتا ہمارے جیسا تو فوراً ہی جو ہے نا وہ غصے سے بھڑک اٹھتے کہ کیسے انہوں نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں اپنے بارے میں، لیکن کیا ہیں، خاموش ہیں۔ وَلَمْ يُبْدِهَا اور نہیں اس نے ظاہر کیا اسے، لہم ان کے لیے، قَالَ کہا، انتم شر تم برے ہو، مکاناً مقام میں، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون اسے جو تم بیان کر رہے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز انہوں نے کہا اے عزیز، ان بے شک لہو اس کا ابن باپ، شیخن بوڑھا ہے، کبیرن بڑی عمر کا ہے، فخذ پس تو رکھ لے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ہو اس کی جگہ۔ اب اس کے بھائی کیا کہنے لگے کہ اس کا جو ہے لڑکے کا باپ بہت ہی بوڑھا ہے ہمارا باپ، اور اگر آپ نے اس کو رکھ لیا تو وہ اور بھی زیادہ دکھی ہوگا، تو لہٰذا ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ انا نراکا بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے۔ قال اس نے کہا، معاذ اللہ پناہ اللہ کی، ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان نأخذ کہ ہم پکڑیں، الا مگر، من وجدنا اس کو پایا ہم نے، متاعنا سامان اپنا، عندہ پاس جس کے، یعنی انہوں نے کہا کہ جس کے پاس سے سامان ملا ہے اسی کو ہم پکڑیں گے۔ انا بے شک ہم، اذن تب، لظالمون البتہ ظالم ہوں گے۔ فلما پھر جب استیئسوا وہ مایوس ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا وہ الگ ہوئے، نجین سرگوشی کے لیے۔ اب سارے جو بھائی ہیں وہ علیحدہ ہو کر جو ہے وہ سرگوشی کرنے لگے، سوچنے لگے کہ کیا کریں، کیونکہ والد کو بھی جو ہے وہ پختہ عہد اللہ کو وکیل بنا کر جو ہے وہ پختہ عہد دے کر آئے تھے۔ تو اب کیا ہوا، قال کبیرہم کہا ان کے بڑے نے، یعنی ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا، الم تعلموا کیا نہیں تم جانتے، ان اباکم کہ بے شک تمہارے والد نے، قد تحقیق، اخذ علیکم لیا تھا تم سے، موثقاً پختہ وعدہ، من اللہ اللہ کے نام سے، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم جو کوتاہی کر چکے تم، فی یوسف یوسف کے بارے میں، فلن تو ہرگز نہیں، ابرحا میں ٹلوں گا، الارض اس زمین سے، حتیٰ یہاں تک کہ یأذن اجازت دے، لی ابھی مجھے میرا والد، او یا یحکما فیصلہ کر دے، اللہ لی میرے لیے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں۔ ارجعوا الی ابیکم لوٹ جاؤ طرف اپنے والد کے، فقولو پھر کہو، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، انا بے شک ابنا کا آپ کے بیٹے نے، سرقہ چوری کی تھی، وما شہدنا اور نہیں گواہی دی ہم نے، الا بما مگر وہ جس کا، علمنا علم تھا ہمیں، وما کننا اور نہیں تھے ہم، للغیبی غیب کی، حافظین حفاظت کرنے والے۔ واسأل القریۃ اور پوچھ لیں بستی والوں سے، التی وہ جو، کننا فیہا تھے ہم جس میں، والعیرہ اور قافلے والوں سے، التی وہ جو، اقبلنا آئے ہم، فیہا جس میں۔ اب بھائی کیا کہہ رہے ہیں والد کے پاس واپس آ کر کہ کیونکہ اس نے چوری کی تھی تو لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا جو ان کا دوسرا بیٹا تھا۔ تو اب کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آگے کہ قافلے والوں سے پوچھ لیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی گلٹ بھی تھا دل میں کہ ہم نے پہلے یوسف کے ساتھ بھی کیا کیا ہے، تو وہ سب جو ہے اس کے لیے اب صفائیاں کیا دے رہے ہیں کہ آپ قافلے والے سے پوچھ لیں جو بھی واقعہ ہوا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ قَالَ بل کہا بلکہ، سولت اچھا کر دکھایا، لَكُمْ أَنفُسُكُمْ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے، امراً ایک کام کو، فصبر جمیل یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، تو صبر ہی اچھا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے تب بھی کیا کہا انہوں نے، فصبر جمیل۔ اب یہ دوسرا بیٹا بھی وہیں چھوڑا ہے یہ لوگ، اور یہاں پہ اب بھی کیا کہہ رہے ہیں، فصبر جمیل۔ عسى اللہ امید ہے اللہ، ان یأتینی کہ وہ لے آئے گا میرے پاس، بہم جمیعاً ان کو سب کے سب کو، انہ کیونکہ وہ، هو العلیم وہی ہے بہت علم والا، الحکیم خوب حکمت والا، یعنی کہ ان چیزوں کے، ان آنے والی تکلیفوں کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا کھو گیا تو یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔
اور کیا فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے، وَقَالَ، اور بولا، یا آسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وَابْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئیں، عَيْنَاهُ، دونوں آنکھیں اس کی، یعنی کہ نابینا ہو گئی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو قدیم، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، کنہوں نے کہا؟ جو دوسرے بیٹے تھے، کیا کہنے لگے؟ تفتؤ، آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تذکروا، آپ یاد کرتے ہیں، یوسف کو، حتیٰ تکونا، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں، حردن، بیمار، او تکونا، یا آپ ہو جائیں، من الحالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اب اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ آپ تو ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ کیا کہنے لگے یوسف علیہ السلام؟ قال انکم، اس نے کہا بے شک، قال انما، اس نے کہا بے شک، اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، بثی، اپنی بے قراری کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، طرف اللہ کے، یعنی کہ جو میرے دل میں غم ہے بیٹے کی جدائی کا، وہ تو میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، پس سراغ لگاؤ، من یوسف، یوسف کا، وأخیہ، اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا، اور نہ تم مایوس ہو، من روح اللہ، رحمت سے اللہ کی، انہ لا ییأس، کیونکہ وہ نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، رحمت سے اللہ کی، الا، مگر، القوم الکافرین، وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کا سراغ لگا کر آؤ۔ فلما دخلوا، پھر جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، قالوا، وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا، پہنچی ہمیں، واہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو، الضر، تکلیف، وجئنا ببضاعۃ، اور لائے ہیں ہم پونجی یا سرمایہ، مزجاۃ، حقیر، فاوفی، پس پورا پورا دے دیجئے، لنا، ہمارے لیے، الکیلا، پیمانہ یا غلہ، وتصدق، اور صدقہ کیجئے، علینا، ہم پر، ان اللہ، بے شک اللہ، یجزی المتصدقین، وہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ اب عزیز یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ گئے اور ان کو جا کے التجا کی کہ ہماری تھوڑی بہت جمع پونجی لے کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ قال، اس نے کہا، حل علمتم، کیا جانتے ہو تم، ما فعلتم، جو کیا تھا تم نے، بھی یوسف، ساتھ یوسف کے۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ ان کے بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا کہ یہ یوسف ہے، لیکن ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے، اذ انتم، جب تم، جاہلون، نادان تھے، قالوا، انہوں نے کہا، انکا، کیا بے شک تو، لانت یوسف، البتہ تو ہی یوسف ہے، قال، اس نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف، میں ہوں یوسف، وہذا اخی، اور یہ ہے میرا بھائی، قد، تحقیق، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علینا، ہم پر، اللہ اکبر۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا صبر اور ان کا جو ہے معاف کرنے کا لیول، کہ کیا کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں سے صرف یہ پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، اور جیسے ہی بھائیوں نے پہچان لیا، اب ان سے کوئی سوال جواب نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کہ دیکھا تم نے تو مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، تم نے تو ایسے کیا میرے ساتھ، کوئی اس قسم کی بات نہیں کی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں اس وقت، کہ تحقیق احسان کی اللہ نے ہم پر، انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو تقوی کرے، و یصبر، اور وہ صبر کرے، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر محسنین کا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد، البتہ تحقیق، آثرہ کا، ترجیح دی تجھے، اللہ نے، علینا، ہم پر، وإن کننا، اور بے شک تھے ہم، لخاطئین، یقیناً خطا کار۔ اب ان کے بھائیوں نے کیا کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور مان گئے کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، لا ترتیبہ، نہیں کوئی ملامت، علیکم الیوم، تم پر آج کے دن، اللہ اکبر، بھائیوں کو سرے سے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں، یغفر اللہ لکم، معاف کر دے اللہ تمہیں، اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگی، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں۔ اذهبوا، لے جاؤ، بقمیصی، قمیص میری، کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری قمیض لے جاؤ، هذا فألقوه، یہ پھر ڈال دو اسے، علی وجہی، چہرے پر، ابھی، میرے والد کے، یأتی بصیراً، وہ ہو جائے گا دیکھنے والا، یعنی ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وأتونی بأہلکم، اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو، ولما فصلت العیر،
اور جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم، کہا ان کے والد نے، انی بے شک میں، لاجدو البتہ میں پاتا ہوں، ریحہ خوشبو یا ہوا، یوسف یوسف کی۔ اللہ اکبر، کیسے بیٹے کی محبت ماشاءاللہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں، کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی قافلہ آ ہی رہا ہے دور سے، اور کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ بیٹا تو نہیں آ رہا، صرف اس کی قمیص آ رہی ہے۔ لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ، تفندون، تم بہکا ہوا کہو مجھے، قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، انکا، بے شک آپ، لفی ضلالکا، البتہ غلطی میں ہے اپنی، القدیم، پرانی۔ فلما، پھر جب، انجاء، یہ کہ آ گیا، البشیر، خوشخبری دینے والا، القاہ، اس نے ڈالا اسے یعنی قمیص کو، علی وجہی کا، اوپر اس کے چہرے کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے، فرتدا بصیرن، تو وہ ہو گیا دیکھنے والا۔ قال، اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر، بخشش مانگیے، لنا، ہمارے لیے، ذنوب، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم تھے، ہم ہی خطا کار۔ کیا ہوا، اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا، اور کیا کہہ رہے ہیں، بخشش مانگی ہمارے لیے۔ قال سوف، کہا یعقوب علیہ السلام نے، ضرور، استغفر، میں بخشش مانگوں گا، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ فلما دخلوا، پھر جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، اوا، اس نے ٹھکانہ دیا، الیہ، اپنی طرف، ابویہ، اپنے والدین کو، وقال ادخلوا، اور کہا داخل ہو جاؤ، مصر، شہر میں، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، آمینین، امن والے ہو کر، ورفع، اور اوپر بٹھایا، ابویہ، اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر۔ اللہ اکبر، یا یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اب، اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھا رہے ہیں، وخروا لہ سجدا، اور وہ سب گر پڑے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وقال یا ابتی، اور کہا، کس نے، یوسف علیہ السلام نے، کہ اے میرے ابا جان، ھذا تأویل، یہ ہے تعبیر، رؤیا، میرے خواب کی، من قبل، پہلے کی، یا یوسف علیہ السلام نے جو سب سے پہلا خواب دیکھا تھا، جو ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا، کہ چاند اور ستارے اور اس طرح وہ مجھے کیا ہے سجدہ کریں، سورج، چاند اور ستارے، تو اب بتا رہے ہیں اپنے والد کو کہ یہ ہے تعبیر اس خواب کی، قد جعلہا، تحقیق کر دیا اسے، ربی حقا، میرے رب نے سچا، فقد احسنا، تو تحقیق اس نے احسان کیا، بھی، ساتھ میرے، اذ اخرجنی، جب اس نے نکالا مجھے، من السجن، قید خانے سے۔ اب اپنے والد کو بتا رہے ہیں، لیکن دیکھیے کیا ہی اچھا انداز ہے بتانے کا، شکوہ نہیں کر رہے کہ دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، پہلے مجھے کنویں میں گرا دیا، پھر مجھے جیل میں بھجوا دیا، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے احسان کیا مجھ پر جب اس نے قید خانے سے نکالا مجھے، وجاء بکم، اور وہ لے آیا تمہیں، من البدوی، صحرا سے، من بعد، بعد اس کے، ان نزغا، کہ فساد ڈالا، الشیطان، شیطان نے، بینی و بین اخوتنا، درمیان میرے اور درمیان میرے بھائیوں کے، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، بہترین تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، اس کی جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ تمام واقعات میری زندگی میں لائے، یہ تمام مشکلیں جو آئیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی، ایک تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچانا تھا، یہ سلطنت، یہ بادشاہت دینی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مشکلات سے مجھے گزارا۔ انہو، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہی ہے بہت علم والا، الحکیم، خوب حکمت والا۔ ان تکلیف اور مشکلوں کے پیچھے کیا حکمت تھی، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، تحقیق دیا تو نے مجھے، من الملک، کی بادشاہت میں سے۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہت تو نے مجھے دی ہے، وعلمتنی، اور سکھایا تو نے مجھے، من تعویلی، حقیقت میں سے، الاحادیث، باتوں کی، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر کرنا بھی سکھائی تجھے، فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، کیونکہ واقعی اس پورے واقعے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے سہارے ہی چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہاں سے کیسے ان کو نکال رہے تھے ہر مشکل سے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا سارا سفر پار کروایا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلمن، کتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو فوت کرنا مجھے مسلمان، والحقنی بالصالحین، اور ملا دینا مجھے نیکوکاروں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحی ہی الیکا، ہم وحی کرتے ہیں اسے طرف آپ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ غیب کی خبریں، آپ ان کو نہیں جانتے تھے پہلے، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے۔ وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ پاس ان کے، اذ اجمعوا، جب انہوں نے اتفاق کیا، امرہم، اپنے معاملے پر، وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے، وما اکثر الناسی، اور نہیں اکثر لوگ، ولو، اور اگرچہ حرستہ حرص کریں آپ، بمؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی کہ ہمارے چاہنے پر کوئی ایمان نہیں لا سکتا ہے، ایمان جو ہے اور ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وما تسألہم، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے، علیہ من اجر، اس پر کسی اجر کا، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا ذکر، مگر ایک ذکر، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ کیا ہے ذکر؟ یہ قرآن۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من آیت، نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان پر، وہم عنہا، اور وہ ان سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ صبح و شام ہماری گزرگاہوں میں، ہمارے جہاں ہم چلتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے ان نشانیوں کی طرف، دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے رب نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے بنا رکھی ہیں۔ وما یؤمنو، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم، اکثر ان کے، باللہ، اللہ پر، الا، مگر، وہم مشرکون، اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں، یعنی اللہ پر اگر ایمان بھی لاتے ہیں تو کیسے؟ شرک کے ساتھ۔ افامنو، کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، ان تأتیہم، یا آ جائے، کہ آ جائے ان کے پاس، غاشیۃ، ایک چھا جانے والی آفت، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم، یا آ جائے ان کے پاس، الساعۃ، بغتۃ، قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور نہ وہ شعور رکھتے ہوں۔ قل، کہہ دیجئے، ہذہ، یہ ہے، سبیلی، راستہ میرا، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں طرف اللہ کے، علی بصیرۃ، بصیرت پر، انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو کوئی پیروی کرے گا میری، یعنی کہ جو کوئی رسول کی پیروی کرے گا وہی بصیرت پر ہے، وہی صحیح راستے پر ہے۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا، اور نہیں میں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، طرف ان کے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نبوت آئی وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے طرف ان کے، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، افلم یسیرو، کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبت، انجام، الذین من قبلہم، ان کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ، اور البتہ گھر آخرت کا، خیر، بہتر ہے، للذین اتقوا، ان کے لیے جو تقوی کریں، افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا استیأس، جب نا امید ہو گئے، الرسل، رسول، فظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہم، کہ بے شک وہ، قد کذبوا، یقیناً وہ جھوٹ بولے گئے، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، مدد ہماری، فنجیا، تو بچا لیا گیا، من نشاء، اس کو جسے ہم چاہتے تھے، اور اللہ کی چاہت جو ہے وہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا، بأسنا، عذاب ہمارا، عن القوم المجرمین، ان لوگوں سے جو مجرم ہیں، لقد، البتہ، تحقیق، کانا، فی قصصہم، ہے ان کے قصوں میں، عبرتن، عبرت، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ کن قصوں میں؟ یوسف علیہ السلام کا اتنا جو ہے وہ خوبصورت قصہ ہم نے پڑھا، پھر اس سے پہلے جو امتوں کے اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات بتائے اور آگے بھی آئیں گے، ان میں سے نصیحت کون حاصل کرے گا، ان سے عبرت کون حاصل کرے گا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے۔
ما کان حدیثاً نہیں ہے یہ ایک ایسی بات یفترا جو گھڑ لی گئی، یعنی کہ یہ واقعات ایسے نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لی اپنے پاس سے، ولیکن اور لیکن تصدیق کا تصدیق الذی اس چیز کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، و تفصیل اور تفصیل ہے، یعنی کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کی تفصیل ہے یہ قرآن، کل شیء ہر چیز کی، اور کیا ہے یہ قرآن، و ہدی و رحمہ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو واقعی اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ کیونکہ ہم نے کیسے قرآن شروع کیا تھا؟ ہم نے اللہ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستے دکھا رہے ہیں یہ واقعات بیان کر کر کے، اب ہم پر ہے کہ ہم ان سے وہ سبق لیتے ہیں یا نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ سورۃ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، والذی اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیک طرف آپ کے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ اللہ الذی اللہ وہی ہے جس نے رفع السماوات بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، تو کبھی دیکھیں غور سے آسمان کو اور غور کریں کہ کیسے بغیر ستونوں کے یہ چھت کھڑی ہے میرے اور آپ کے اوپر، ترونہا تم دیکھتے ہو جنہیں، ثم استوى علی العرش پھر وہ بلند ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، کل یجری سب چل رہے ہیں، لاجل ایک وقت تک، مسمى مقرر، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیاتی وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم تاکہ تم، بلقاء ربکم ملاقات کا اپنے رب کی، یوقنون تم یقین کرو۔ یعنی کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی کائنات کی کیوں کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھی ہے؟ تاکہ ہم ان کو دیکھیں، ان پر غور و فکر کریں، اور پھر اس چیز کا یقین ہمارے اندر پختہ ہو جائے کہ ایک دن ہم سب نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے مد الارض پھیلا دیا زمین کو۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، وَجَعَلَ فِيهَا اور بنائے اس میں، رواسیا وَأَنْهَارًا پہاڑ اور نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے اور ہر قسم سے پھلوں کی، جعل فیہا اس نے بنائے اس میں، زوجین اثنین جوڑے دو دو، یغشی اللیل والنہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، ان فی ذلک لآیات البشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، وفی الارض اور زمین میں، قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات باہم ملے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من عناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں، ونخیل اور کھجور کے درخت، سنوان جڑ سے ملے ہوئے، وغیر سنوان اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے، یسقا وہ پلائے جاتے ہیں، ماء ان پانی، واحد ایک ہی، کتنی خوبصورت نشانی ہے کہ سارے درختوں کو ایک ہی پانی لگتا ہے لیکن پھل ہر کسی کا مختلف ہے، وَنُفَضِّلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعدہا ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، فی الاکل پھلوں میں، یعنی کہ پھلوں میں سے بھی کوئی پھلوں کا سردار ہے، کسی کو سیکنڈری پوزیشن حاصل ہے، کسی کو اس سے کم اور کسی کو اس سے کم، ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، وَإِن اور اگر تعجب تم تعجب کرتے ہو، فعجبن قولہم تو قابل تعجب ہے بات ان کی، اذا کننا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، انا کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید البتہ پیدائش میں ہوں گے نہیں، یعنی کہ اس چیز پر وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم ساتھ اپنے رب کے، کیونکہ ایمان لانے والے تو کیا کرتے ہیں، وہ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، وہ سنتے اور اطاعت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پر تعجب نہیں کرتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں اٹھاؤں گا روز قیامت، تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سب کو اٹھائیں گے۔ لیکن جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں پر جو ہے وہ سوال کھڑے کرتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، الاغلال توق ہوں گے، فی اعناقہم جن کی گردنوں میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون
وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ برائی یعنی عذاب کو، قبل الحسنۃ پہلے بھلائی سے، وقد خلت حالانکہ تحقیق گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، المثلات عبرتناک مثالیں، یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے قوموں کے حالات بتائے آپ کو کہ کیسے ان کے جن قوموں نے پہلے عذاب مانگا، منہ کھول کر اپنے نبیوں سے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیسے جلدی مانگ سکتے ہیں عذاب، ابھی تو ہم نے ان کو یہ واقعات سنائے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لذو مغفرۃ البتہ بخشنے والا ہے، للناس لوگوں کے لیے، علی ظلمہم باوجود ان کے ظلم کے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لشدید العقاب البتہ سخت سزا والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ آیت، اس پر کوئی نشانی، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تانا دیتے تھے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا۔ ان بے شک انتا آپ تو، منذر ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور واسطے ہر قوم کے، ہاد ایک ہادی ہیں، یعنی کہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہادی بنا کر بھیجا، ایک منذر بنا کر بھیجا، نہ کہ یہ کہ آپ دنیا کو نشانیاں دکھائیں اور پھر اپنے آپ کو منوائیں۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، جو کچھ اٹھاتی ہے، کل انثی، ہر مادہ، وما تغید، اور جو کچھ کمی کرتی ہے، الارحام، رحم، اور جو کچھ کمی کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو کچھ تم زیادہ کرتے ہو، وکل شیء، اور ہر چیز، عندہ، اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس، بمقدار، ساتھ ایک اندازے کے ہے، عالم الغیب، کیسا ہے میرا رب، جاننے والا غیب کا، و شہادتی، اور حاضر کا، الکبیر، سب سے بڑا ہے، المتعال، بہت بلند ہے، سواء، یکساں ہے، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من اسرا، جو چھپا کر کرے، القول، بات کو، ومن جہرا، اور جو کوئی ظاہر کرے، بھی اسے، ومن ہوا، اور جو کوئی کہ وہ، مستخفن، چھپنے والا ہے، باللیل، رات کو، وساربن، اور چلنے والا ہے، بالنہار، دن کو، یعنی کہیں بھی تم ہو، کوئی بات تم اونچی آواز سے کرتے ہو یا چھپا کر، تم کہیں دن کے میں کسی راستے پر چل رہے ہو یا رات میں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہو معقبات، اس کے لیے پہرے دار ہیں، من بین یدیہ، اس کے سامنے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، یحفظونہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، حکم سے اللہ کی، اللہ والوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، اللہ کے محافظ فرشتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، نہیں تبدیل کرتا، ما قوم، جو کسی قوم میں ہے، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما بانفسہم، اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دل میں جو ہے اس چیز کو نہ بدلے۔ کیا ہے دل میں، ایمان ہے یا نہیں ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، کوئی ایک چیز تو ہے نا، یا نفاق ہے، منافقت کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب تک جو تمہارے دل ہے نا، تمہاری نیتیں درست جب تک نہیں ہوں گی، تب تک حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ، اور جب ارادہ کرتا ہے، اللہ بِقَوْمٍ سُوءًا، ساتھ کسی قوم کے کسی برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو نہیں کوئی پھیرنے والا اسے، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ان کے لیے، مِن دُونِهِ، اس کے سوا، مِن وَالٍ، کوئی مددگار، هُوَ الَّذِي، وہی ہے جو، یُریکم، دکھاتا ہے تمہیں، البرق، بجلی کی چمک، خوفاً وطمعا، خوف اور امید سے، وَيُنشِئُ، اور وہ اٹھاتا ہے، السحاب، بادل، الثقال، بوجھل، وَيُسَبِّحُ، اور تسبیح کرتی ہے، الرعد، کڑک، بحمدہ، ساتھ اس کی تعریف کے، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتہ، اس کے خوف سے، وَيُرسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، الصواعق، کڑکتی بجلیوں کو، فَيُصِيبُ، پھر وہ پہنچاتا ہے، بہا، انہیں، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی کہ بادل بنتے ہیں، اٹھتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، اور برستی وہیں پر ہے بارش جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ، حالانکہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ، اور وہ، شدید المحال، سخت قوت والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے پکارنا برحق، والذین، اور جنہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا، لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم، ان کو، بشیء، کچھ بھی، الا کباسطی،
مگر مانند پھیلانے والے کے، کفے ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں، الالماء طرف پانی کے، لیبلغا تاکہ وہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو، وما ہوا اور نہیں وہ ببالغ ہی پہنچنے والا اسے، وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے دعا کافروں کی، الا فی ضلال مگر گمراہی میں، یعنی کہ یہ کافر جب دعا بھی مانگتے ہیں اپنے لیے تو کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ دراصل گمراہی ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجدو سجدہ کرتا، من جو کوئی فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ہے، طوعا و کرہن خوشی سے اور ناخوشی سے، وظلالہم اور سائے اس کے، بالغدو صبح، والآصال اور شام۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من رب السماوات کون ہے رب آسمانوں، والارض اور زمین کا، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی، قل کہہ دیجئے افاتخذتم کیا پھر بھی بنا لیے تم نے، من دونہ اس کے سوا، اولیاء حمایتی، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، نفعا کسی نفع کے، ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کے، جن کو تم اپنے دوست اور حمایتی سمجھتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا مشکل میں ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا، جیسا توکل اور بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے تھا ویسا تم نے ان اپنے معبودوں پر کر لیا۔ اور یہاں سے یہ بھی مراد رکھیے کہ اس سے مراد صرف وہ فزیکل بت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں صرف یہ مشرکوں کے بت آ جاتے ہیں، اس سے مراد وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، جس پر ہم نے اپنا توکل رکھ لیا، اپنا بھروسہ رکھ لیا۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہماری اولاد ہو سکتی ہے، وہ مال ہو سکتا ہے، وہ ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یا ہمارے شوہر، یا شوہروں کے لیے بیویاں، کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا نفع نقصان کا مالک بنا لیا ہے، یا آپ نے یہ سوچ لیا کہ بس یہ نہ ہوا تو میری تو زندگی ختم ہو جائے گی، اس طرح کے تمام چیزیں وہ جو ہیں وہ شرک میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جن کو تم اپنا معبود بناتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے حمایتی ہوں گے، یہ تو اپنا کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے، تو تمہارا کیا کریں گے؟ لا یملکون لانفسہم نہیں وہ مالک ہو سکتے اپنے نفسوں کے لیے، نفعا کسی نفع کے، ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کے، قل کہہ دیجئے هل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، ام ہل یا کیا، تستوی برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی، ام یا جعلوا انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء کچھ شریک، خلقوا انہوں نے پیدا کیا، کخلق ہی مانند اس کی تخلیق کے، فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی، الخلق پیدائش، علیہم ان پر، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا، وہو الواحد القہار اور وہی ہے اکیلا بہت زبردست ہے، انزلہ اس نے اتارا، من السماء ماء آسمان سے پانی، فسالت تو بہہ نکلی، اودیتن وادیاں، بقدرہا اپنے اپنے اندازے کے مطابق، یعنی کہ جتنا پانی جس وادی میں جانا تھا اللہ تعالیٰ نے نہریں بنا کر ان کے ذریعے وہاں پہنچا دیا، فاحتمل تو اٹھایا، السیل سیلاب نے، زبدن جھاگ، رابین چڑھا ہوا، اب جہاں کہیں زیادہ پانی چلا گیا، سیلاب آ گیا، اب وہاں پر کیا ہے، وہاں پر تباہی ہے، ومما اور اس میں سے جو یوقدون وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حاصل کرنے کو، حلیتن زیور، او متاع یا برتن، زبدن جھاگ ہے، مثلہ اس جیسا، یعنی جو بھٹی ہوتی ہے اس پہ بھی جب سونا یا یہ لوہا وغیرہ پگھلایا جاتا ہے تو جو ان میں امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ایسے اوپر آ جاتی ہیں جھاگ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کذالک یضرب اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ الحق حق، والباطل اور باطل، اسی مثال سے حق اور باطل کو سمجھیے، جو باطل ہوتا ہے وہ کیا آتا ہے، جھاگ کی طرح اوپر آ جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اور جو حق ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ وزنی ہوتا ہے، حق بات میں وزن ہوتا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ تو رہا جھاگ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً تو وہ چلا جاتا ہے ناکارہ ہو کر، وَأَمَّا اور لیکن
ما ینفع جو نفع دیتا ہے الناسا لوگوں کو، یعنی اصل بارش جو ہے وہ نفع دیتی ہے، فیمکث فی الارض تو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں، کذالک یضرب اللہ اسی طرح یہ بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابوا قبول کیا حکم لربہم اپنے رب کا، الحسنى بھلائی ہے، والذین اور جن لوگوں نے لم نہیں یستجیبوا قبول کیا لہو اسے، لو انا کاش کے ہوتا لہم ان کے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مانند معہو ساتھ اس کے، لفتدوا البتہ وہ فدیے میں دے دیتے بھی اسے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم سوء ان کے لیے ہے برا، الحساب حساب، ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم کیا پھر جو جانتا ہے، انما کہ بے شک جو انزلہ اتارا گیا الیہ کا طرف آپ کے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، کمن اس کی مانند ہے جو ہوا اعمیٰ وہ اندھا ہے، انما بے شک یتذکر نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، الذین وہ لوگ جو، کون ہیں یہ عقل والے، یوفونا پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق اور نہیں وہ توڑتے پختہ عہد کو، جب انہوں نے عہد کر لیا اللہ سے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہ پکا ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں، جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہیں وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو رسوا نہیں کرتا، والذین یصلون اور کیا کرتے ہیں یہ اولو الالباب جو عقل والے ہیں، وہ جوڑتے ہیں ما اس کو جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی جس کا، ان یوصل کہ وہ جوڑا جائے، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب برے حساب سے، اور کیا کرتے ہیں یہ اولو الالباب، والذین صبروا اور وہ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم کس لیے صبر کیا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے بڑی صبر والی ہے، اس لیے صبر کیا کہ وہ چاہتے تھے اپنے رب کا چہرہ، اپنے رب کا دیدار روز قیامت کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے صبر کیا، اور کیا کرتے ہیں یہ اولو الالباب، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا مما رزقناہم اور خرچ کیا اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، کیسے خرچ کیا، سرا وعلانیۃ پوشیدہ اور ظاہر، یعنی کبھی چھپا کے صدقہ کیا اور کبھی دکھا کے بھی کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی صدقہ کریں، وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ ساتھ بھلائی کے، السیئۃ برائی کو، یعنی جب کبھی ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً بھلائی کر لیتے ہیں اس برائی کو مٹانے کے لیے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، عقبی الدار انجام گھر کا آخرت کے، کیسا ہے وہ انجام، کیسا ہے وہ گھر آخرت کا، جنات عدن باغات ہیں ہمیشگی کے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے، ومن صلح اور جو کوئی نیک ہوا، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں سے، اب جب جنت میں پہنچ کے وہ اولو الالباب وہ عقل والے جنہوں نے یہ پیچھے بتایا ہوئے سارے کام کیے، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو کوئی نیک ہوں گے، ومن صلح من آبائہم اور جو کوئی نیک ہوا ان کے آباء و اجداد میں سے، وہ ازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وہ ذریتہم اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون علیہم وہ داخل ہوں گے ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، اب جب جنت میں پہنچے تو ہر دروازے سے کون نکل کر آ رہے ہیں، وہ آباء و اجداد جو نیک تھے، وہ بیویاں یا وہ اولادیں جو نیک تھیں جو جنت میں وہ بھی پہنچ گئیں، اور فرشتے بھی ان کو ہر دروازے سے کھل کے کیا کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سلام علیکم سلام ہو تم پر، بما صبر تم بوجہ اس کے جو صبر کیا تم نے، تمہارے صبر پر تمہیں سلام ہے، فنعم تو کتنا اچھا ہے، عقبی الدار انجام آخرت کے گھر کا، والذین ینقضون اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے، یعنی کہ ایمان لے آئے لیکن پھر کیا ہے، پھر ہر وہ کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے
منع کیا تھا۔ اور کیا کیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے، بھی جس کا ان یوصل کہ وہ جوڑا جائے، یعنی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اب فساد سے مراد فزیکل فساد بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو باطنی فساد ہوتا ہے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا، دلوں میں حسد بغض، وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم اللعنۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت، ولہم، اور انہی کے لیے ہے، سوء الدار، برا گھر آخرت کا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، وفرح، اور وہ خوش ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا اچھا مقام دے دیا، اچھا گھر، گاڑی، اچھی جاب، یہ چیزیں دے دی، تو بس اسی پر خوش ہو گئے، اتنی سی چیز پر خوش ہو گئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، إِلَّا مَتَاع، مگر ایک حقیر سی چیز۔ وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یضل، بھٹکاتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من اناب، اسے جو رجوع کرے، جو رجوع کرنا چاہے، جو ہدایت لینا چاہے، ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ میں نے شروع میں بھی جیسے ذکر کیا تھا جب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو صرف مانگنے سے ملتی ہے، اور اگر آپ مانگیں تو وہ ملے گی ہی ملے گی۔ میں اللہ سے مانگوں، یا اللہ مجھے دنیا کی کوئی فلاں چیز دے دے، مجھے فلاں گھر دے دے، مجھے فلاں جاب دے دے، مجھے فلاں گاڑی دے دے، مجھے اولاد دے دے، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ دے، ہو سکتا ہے دے، ہو سکتا ہے نہ دے۔ لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کو مانگتا ہے تو وہ اسے ضرور ملتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ من اناب، اسے ملتی ہے جو رجوع کرے، جو مانگے، جو دل میں خواہش رکھتا ہو کہ ہاں واقعی مجھے ہدایت چاہیے، مجھے وہ راستے، اس راستے پر چلنا ہے جو مجھے میرے رب سے ملا دے، تو پھر ہدایت ملے گی۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اور آپ، ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل بھی مطمئن ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں بھی سکون آتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آتا تو پھر اس طرف اپنے دلوں کو انشاءاللہ مائل کرنا ہے۔ الا، خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، تطمئن القلوب، مطمئن ہو جاتے ہیں دل۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، طوبی لہم، خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ۔ کذالک ارسلناک، اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو، فی امتن، اس امت میں، قد خلت، تحقیق گزر چکی، من قبلہا، اس سے پہلے، کئی امتیں، لتتلوا، تاکہ آپ پڑھیں، علیہم، ان پر، الذی اوحینا، وہ جو وحی کی ہم نے، الیک، طرف آپ کے، یعنی کہ قرآن، ومن یکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، بالرحمن، رحمان کا۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ رب ہے تمہارا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر توکل کیا میں نے، والیہ متاب، اور طرف اسی کے لوٹنا ہے میرا۔ ولو انا، اور اگر یقیناً، قرآن ہوتا، سیرت، کے چلائے جاتے، بھی اس کے ذریعے، الجبال، پہاڑ، یعنی قرآن کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کی وجہ سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت، یا پھاڑ دی جاتی، بھی اس کے ذریعے، الارض، زمین، او کلمہ، یا کلام کیا جاتا، بھی اس کے ذریعے، الموتى، مردوں سے، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے، الامر جمیعاً، معاملہ سارے کا سارا، افلم ییأسی، کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے، لو یشاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لہدی الناس، البتہ وہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو، جمیعاً، سب کے سب، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خود ہی ہدایت پر لے آتا، لیکن پھر ٹیسٹ کہاں سے ہوتا؟ جنت جہنم کیوں بنائی گئی؟ تاکہ ہمیں چوائس دی گئی کہ ہم خود چوز کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ہدایت کے راستے پر یا گمراہی پر۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ خود زبردستی پکڑ کے لوگوں کو دین پر لے آئے یا ان کو ہدایت دے دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔
ولا یزال الذین، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم پہنچتی رہے گی انہیں، بما بوجہ اس کے جو صنعوا انہوں نے کیا، قاریعتن کوئی آفت، او تحلو یا وہ اترتی رہے گی، قریباً قریب ہی، من دارہم ان کے گھر کے، حتی یأتیا یہاں تک کہ آ جائے وعد اللہ وعدہ اللہ کا، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسل کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے قبل، فَأَمْلَيْتُ تو ڈھیل دی میں نے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر پکڑ لیا میں نے انہیں۔ تو کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے گناہ کے کام کر رہا ہے، پھر بھی دیکھو دنیا میں کامیاب ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دراصل ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عقاب تو کیسی تھی سزا میری، آفمن کیا بھلا جو ہوا قائم وہ قائم ہے، علی کل نفس اوپر ہر نفس کے، بما کسبت ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پر ہمیں جو ہے وہ پکڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کے سامنے ہے ہمارا ہر عمل جو بھی ہم کرتے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا، وجعلوا اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، للہ اللہ کے لیے، شرکاء کچھ شریک، قل کہہ دیجئے، سموہم نام لو ان کے، بتاؤ مجھے کون ہے تمہارے شریک، ام تنبئونہ کیا تم خبر دے رہے ہو اسے، بما اس کی جو لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی الارض زمین میں، ام یا بظاہر ظاہر ہے، من القول بات سے، بلکہ زینہ مزین کر دی گئی، للذین کفروا ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم چال ان کی، وصدوا اور وہ روک دیے گئے، عن السبیل راستے سے، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ تو نہیں اس کے لیے، من ہاد کوئی ہدایت دینے والا، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور البتہ عذاب آخرت کا، اشق زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی زندگی میں کیسے عذاب ہے، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بڑے سکھی رہ رہے ہیں، بڑے شانوں والے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں ہر طرح کی سہولت ہے، ان کو ہر طرح کی آسائشیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے میں تو نہیں لگتا کہ ان کے پاس عذاب ہے کوئی۔ تو اللہ کی معرفت نہ ہونا اس سے بڑا عذاب کیا ہے دنیا میں، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملنا اس سے بڑا کیا عذاب ہو سکتا ہے، اور پھر فیملی سسٹم کا ٹوٹ جانا، پھر ڈپریشن، پھر خودکشیاں، کیا کچھ نہیں ہے ایسی قوموں میں جو ظاہری طور پر بہت ہی زیادہ ڈیولپڈ اور بہت ہی زیادہ کامیاب دکھائی دیتی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہتا ہوں، اس سے پہلے کہ بڑا عذاب ان پر آ جائے۔ اور آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اشق زیادہ سخت ہے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من واق کوئی بچانے والا، مثل الجنتی مثال اس جنت کی، التی جس کا، وعد المتقون وعدہ کیے گئے ہیں متقی لوگ۔ تو جنت کا وعدہ کن سے ہے، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں۔ کیسی ہے مثال اس جنت کی، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اکلہا پھل اس کے، دائم دائمی ہے، وذلھا اور اس کا سایہ بھی، یعنی کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تلک عقبیٰ یہ انجام ہے، الذین اتقوا ان کا جنہوں نے تقوی کیا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ ہمارے نفسوں کو ان کا تقوی عطا کر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، آمین۔ وعقبی الکافرین اور انجام کافروں کا، النار آگ ہے، والذین اور وہ لوگ جو، آتیناہم دی ہم نے انہیں، الکتاب کتاب، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک طرف آپ کے، من الاحزاب اور کچھ گروہ ہیں، من ینکروا جو انکار کرتے ہیں، بعدہ اس کے بعض کا، جو تو ایمان والے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ قرآن پر خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں لاتے ایمان وہ کیا ہے، وہ اس کو دیکھ کر گھبراتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، امرت حکم دیا گیا ہے مجھے کہ اعبد اللہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ اور نہ میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے، الیہ طرف اسی کے، ادعو میں بلاتا ہوں، و الیہ مآب اور اسی کی طرف میرا بھی لوٹنا ہے، وکذالک اور اسی طرح انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، حکمن
حکم عربین عربی زبان میں، کسے نازل کیا؟ قرآن کو۔ والا ان اور البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعدما بعد اس کے جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، جب پتہ چل گیا قرآن کے احکامات کیا ہیں، جب پتہ چل گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہی آ گئی ہمارے پاس، میرے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اسے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اس قرآن کو چھوڑ کر تم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے میرے احکامات کو پر عمل نہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ، نہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی دوست، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، رسولن کی رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور بنائی ہم نے ان کے لیے، ازواجن بیویاں، وذریۃ اور اولاد، وما کانا، اور نہیں تھا ممکن، لرسول کسی رسول کے لیے، ان یأتیہ کہ وہ لے آئے، بآیت کوئی نشانی، الا بإذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، لکل اجل ہر مدت کے لیے، کتاب ایک کتاب ہے، یمحو اللہ مٹاتا ہے اللہ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ویثبت اور وہ ثابت رکھتا ہے، وعندہ اور اسی کے پاس ہے، ام الکتاب اصل کتاب، جہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، میرے اور آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں سب وہاں پر۔ وَإِمَّا، اور اگر، نورینہ کا ہم دکھائیں آپ کو، بعد الذی بعض وہ جس کا، نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یعنی کہ اگر ان کو وہ عذاب دکھا دیا جائے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ او نتوفینک، ہم فوت کر لیں آپ کو، فانما تو بے شک، علیک آپ کے ذمہ، البلاغ پہنچانا ہے، وعلینا اور ہمارے ذمہ، الحساب حساب لینا ہے۔ اولم یرو کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم، نأتی ہم آ رہے ہیں، الارض زمین کو، نقصوها ہم گھٹا رہے ہیں اسے، من اطرافها اس کے کناروں سے، یعنی زمین جو ہے وہ اپنے کناروں سے کم ہو رہی ہے، واللہ یحکم اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب نہیں کوئی پیچھا کرنے والا، لحکمہ اس کے فیصلے کا، وہوا اور وہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا۔ وقد مکرا اور تحقیق چال چلی، الذین ان لوگوں نے، جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، المکر تدبیر، جمیعاً ساری کی ساری، یعنی کیسے وہ اللہ کے خلاف چالیں چل سکتے ہیں، وہ رب جس کی نظر میں وہ ہر وقت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ساری چالیں تو اللہ کے پاس ہیں، ساری تدبیریں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کمائی کرتا ہے، کل نفس ہر نفس، وسیعلم اور ان قریب جان لیں گے، الکفار کفار، لمن کس کے لیے، عقبی الدار انجام ہے آخرت کے گھر کا، یعنی آج جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آج آپ کو جھٹلاتے ہیں، مانتے نہیں آپ کے بات، تو جب قیامت آئے گی، جب آخرت آئے گی، تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کے اعمال کا ان کو کیا انجام ملا، اور کون صحیح تھا اور کون غلط۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا نہیں ہے آپ رسول، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے ان سے، کفا باللہ شہیدن کافی ہے اللہ گواہ، یعنی اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، بینی و بینکم درمیان میرے اور درمیان تمہارے، ومن عندہ اور وہ بھی جو رکھتا ہے اپنے پاس، علم الکتاب کتاب کا علم۔ سورۃ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، کتابن یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، الیک طرف آپ کے، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں میں سے، الی النور طرف روشنی کے۔ کیوں دیا گیا ہے یہ قرآن؟ تاکہ ہم جہالت کے اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے اور نافرمانیوں کی تاریکیوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں۔ فَبِإِذْنِ رَبِّهِمْ ساتھ اذن کے ان کے رب کے، إِلَىٰ صِرَاطِ طرف راستے، العزیز الحمید بہت زبردست خوب تعریف کرنے والے کے، اللہ الذی اللہ کی وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل اور ہلاکت ہے، للکافرین کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب کی، الذین یستحبون وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں، کون ہے یہ کافر جن پر یہ سخت عذاب کی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہلاکت کی وعید سنا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟
یستحبون الحیات الدنیا، ترجیح دیتے ہیں زندگی کو دنیا کی، علی الآخرتی، آخرت پر، یعنی کہ آخرت میں جو چیزیں فائدے دینے والی ہیں ان کو چھوڑ کر دنیا کی حقیر کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عوجاً ٹیڑھا پن، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال بعید، گمراہی میں دور کی، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر بلسانی، زبان میں، قوم ہی، اس کی قوم کے، لیبین لہم، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے، فیدل اللہ، بس بھٹکا دیتا ہے اللہ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، موسیٰ کو بھی آیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، ان کے اخرج، نکال لو، قوما کا، اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، طرف روشنی کے، وذکرہم، اور یاد دلاؤ انہیں، بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے، لکل صبار، واسطے ہر بہت صبر کرنے والے کے، شکور، بہت شکر کرنے والے کے۔ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں اس بات پر، کیونکہ صبر جو ہے نا یہ بہت ہی بڑی چیز ہے اور بہت ہی سمجھنے کی چیز ہے۔ صبر جو ہے نا وہ عبادت پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا حملہ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا عبادت پر جمے رہنا، اس کو مستقل مزاجی سے کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو نعمت کو اللہ کی، علیکم، جو تم پر ہے، اذ انجاکم، جب اس نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، ویذبحون، اور وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب وہ آگاہ کر دیا، ربکم، تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر شکر کیا تم نے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ ضرور میں زیادہ دوں گا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ، شکر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ اور زیادہ ملتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر ناشکری کی تم نے میری، ان عذابی، بے شک عذاب میرا، لشدید، البتہ سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو، تم ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کے سب، یعنی اللہ کو اس ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر انسان ناشکری کرتا ہے۔ لیکن کبھی موقع ملا انشاءاللہ زندگی میں تو اس پر ضرور تفصیلاً کوئی لیکچر سنیے گا کہ شکر کے کیا فائدے ہیں، کیونکہ شکر جو ہے نا وہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے۔ شکر کرنے سے ہماری زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہمارے ڈپریشنز، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ان سب کا علاج شکر میں ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو ضرور اس پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے سارے مل کر ناشکری کرتے رہو، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مل کر بھی اللہ کی ناشکری کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے، اسے میرے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر شکر کریں گے تو وہ ہمیں ہی فائدہ دے گا۔ الم یأتکم، کیا نہیں آتی تمہارے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ قوم نوح، قوم نوح، وعاد، اور عاد، وثمودہ، اور ثمود، والذین، اور ان کی جو من بعدہم، ان کے بعد تھے، لا یعلمہم، نہیں جانتا انہیں، الا اللہ، مگر اللہ، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، رسول ان کے، بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے، فردو، تو انہوں نے پھیر دیا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، اپنے منہوں میں، وقالو، اور کہا، انا، بے شک ہم، کفرنا، انکار کرتے ہیں ہم، صاف انکار کر دیا نبیوں کا، بما ارسلتم، اس کا جو بھیجے گئے ہو تم، بھی، ساتھ جس کے، وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ، اور البتہ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں، مما، اس چیز سے جو، تدعوننا، تم بلاتے ہو ہمیں، یعنی کہ اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ اس کو بلانے میں شک کرتے ہیں، الیہ، طرف اس کے، مریب، جو بے چین کرنے والا ہے۔ قالت، کہا، رسولہم، ان کے رسولوں نے، اف اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟
وہ اللہ جو کون ہے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یدعوکم، وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفر لکم، تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم، اور وہ مہلت دے تمہیں، الی اجل مسمن، ایک مقررہ مدت تک، یعنی تمہاری موت آنے تک۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا بشر، مگر ایک انسان، مثلنا، ہم جیسے۔ تو کس چیز نے ان کو اللہ کا حکم اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے سے روکا؟ کہ کیا کہتے تھے نبیوں کو کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تو ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ تریدونا، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم روکو ہمیں، اما کانا، اس سے جو تھے، یعبدو آباؤنا، عبادت کرتے ہمارے آباء و اجداد، فأتونا، پس لے آؤ ہمارے پاس، بالسلطان مبین، کوئی واضح دلیل۔ قالت، کہا، لہم، انہیں، رسولہم، ان کے رسولوں نے، یعنی کہ اس بات کا رسولوں نے کیا جواب دیا، ان نحن، نہیں ہم، الا بشر مثلکم، مگر ایک انسان تم جیسے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یمن، احسان کرتا ہے، علی من، جس پر، یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وما کانا، اور نہیں ہے ممکن، لنا، ہمارے لیے، ان نأتیکم، کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس، بسلطان، کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، یعنی معجزات یا جو بھی نشانیاں، جو بھی دلیلیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، انبیاء خود سے ان کو اپنے پاس سے لا کر لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے۔ وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، اللہ نہ توکل، کہ نہ ہم توکل کریں، اللہ، اللہ پر، وقد ہدانا، حالانکہ تحقیق ہدایت دی اس نے ہمیں، سبلنا، ہمارے راستوں کی، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا، اس پر جو، اذیتمونا، اذیت دے رہے ہو تم ہمیں، یعنی جو تم ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہو کہ تم نے خود گھڑ لیا اس کتاب کو، یا تم کوئی بھی ایسی بات جو اذیت دیتی ہے ہمیں ہمارے دین کے بارے میں وہ کرتے ہو، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں، المتوکلون، توکل کرنے والے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لنرسلہم، اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا، اپنی زمین سے۔ کیا معاملہ تھا ان کا رسولوں کے ساتھ، کہ ان کو کیا دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، او یا لتعودن، البتہ تم ضرور لوٹو گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں، فاوحا الیہم ربہم، تو وہی کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، الظالمین، ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا وحی کر کے بتایا کہ ان کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو ہلاک کرے گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تمہیں، الارض، زمین میں، من بعدہم، بعد ان کے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے، مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید، اور وہ ڈرے میری وعید سے، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی، جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ، اور نامراد ہوا ہر سرکش، عنید، اناد رکھنے والا، من ورائہ، اس کے آگے، جہنم، و جہنم ہے، وَيُسْقَى، اور وہ پلائے جائے گا، من ماء، ان پانی سے، سعید، پیپ والے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کو جھٹلانے والے جب جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر دیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر کیسا پانی پینے کو ملے گا، من ماء سعید، پیپ والا پانی، یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، کیونکہ پیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، پیاس کی اتنی شدت ہوگی، ولا یکاد، اور نہ وہ قریب ہوگا، یسیغہ، کہ وہ نگل سکے اسے، ویأتیہ، اور آئے گی اس کے پاس، الموت، موت، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی جہنم میں وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ مر رہا ہوگا، وما ہوا بمیت، اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا، لیکن موت نہیں آئے گی، ومن ورائہ، اور اس کے آگے، عذاب غلیظ، عذاب ہے سخت، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے، کفر کیا، بربہم، اپنے رب سے، اعمالہم، اعمال ان کے، کرمادن، اس راکھ کی طرح ہیں، اشتدت، کہ سخت چلی ہو، بھی اس پر، الریح، ہوا، فی یوم عاصف،
اس دن میں تیز ہوا کے، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھیں گے، مما اس سے جو کسب انہوں نے کمائی کی، علی شیء کسی چیز پر۔ دنیا کے جو ظاہری اعمال جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قیامت کے دن ہم انہیں راکھ بنا کر اڑا دیں گے، کیونکہ ان اعمال کے پیچھے جو نیت تھی، جو اصل تھا، جو ایمان ہونا چاہیے تھا، وہ صحیح نہیں تھا، وہ درست نہیں تھا، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ نیک اعمال کرتے تھے، ان اعمال کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، تو ان اعمال کا کیا نتیجہ ہوگا، راکھ بن کر اڑا دیے جائیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے وہ گمراہی بہت دور کی۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تم سب کو، ویأتی بخلق اور وہ لے آئے کوئی مخلوق جدید نئی، یعنی کہ اگر تم نے اللہ کا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ کوئی نئے لوگ لے آؤں گا۔ وما ذالک اور نہیں یہ، اللہ اللہ پر بھی، عزیز کچھ مشکل۔ وبرزوا اور وہ سامنے ہوں گے، للہ اللہ کے، جمیعاً سب کے سب، فقالا تو کہیں گے، الضعفاء کمزور لوگ، للذین ان سے جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، انا بے شک ہم، کنہ تھے ہم، لکم تمہارے لیے، تبعا تابع، فہل انتم تو کیا تم، مغنون بچانے والے ہو، انا ہمیں، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی۔ اب روز قیامت کھڑے ہیں، کمزور لوگ ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے تھے یا جن کو وہ فالو کرتے تھے، جو ان سے بڑے تھے رتبے میں یا کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی عقل تو استعمال نہیں کرتے، اور ہم بس جو کسی کو کرتا دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ہم اندھا دھند چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب روز قیامت کھڑے ہیں، وہ بھی فالوورز بھی اور وہ لوگ بھی جن کو فالو کیا جاتا تھا، اب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے فالوورز تھے، اب بچاؤ ہمیں عذاب سے۔ قالو وہ کہیں گے، لو ہدانا اگر ہدایت دیتا ہمیں، اللہ لہدیناکم البتہ ہدایت کرتے ہم تمہیں، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اجزئنا خواہ جزا فضا کریں ہم، ام صبرنا یا صبر کریں ہم، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص کوئی جائے پناہ۔ اب قیامت کا وہ وقت ہے کہ اب چاہے رو دھو یا صبر کرو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وقال الشیطان اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، ان اللہ بے شک اللہ نے، وعدکم وعدہ کیا تم سے، وعد الحق وعدہ سچا، اللہ اکبر۔ آج دنیا میں کیا کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں جنت جہنم ہے کہ نہیں، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کو دنیا میں، کھا لے پی لے، یہ 4 دن کی زندگی بس اس میں یہ عیاشی کر لے، اس طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ اور روز قیامت کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بتا دیا ہمیں قرآن میں کہ اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، تو اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا کہے گا کہ اللہ کے وعدے تو سچے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہے گا، ان اللہ بے شک اللہ نے، وعدکم وعدہ کیا تم سے، وعد الحق وعدہ سچا، ووعدتکم اور وعدہ کیا میں نے تم سے، فاخلفتکم تو خلاف کیا میں نے تم سے، یعنی کہ جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے وہ میں نے پورے نہیں کیے، وما کان لی اور نہ تھا میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی زور، یعنی میں زبردستی ہاتھ پکڑ کر تو تمہیں گناہ کی طرف نہیں لایا تھا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، الا مگر، ان یہ کہ دعوتکم بلایا میں نے تمہیں، فاستجبتم پس قبول کر لیا تم نے، لی میرے لیے، میں نے تو تمہیں وسوسہ ڈالا تھا صرف گناہ کا اور تم نے اس کو بات مان لی میری، فلا تلومونی پس نہ تم ملامت کرو مجھے، ولوموا انفسکم بلکہ ملامت کرو اپنے نفسوں کو، ما انا نہیں میں، بمصرخکم فریاد رسی کرنے والا تمہاری، وما انتم اور نہ ہی تم، بمصرخی فریاد رسی کرنے والے ہو میری، انی کفرتو بے شک میں انکار کیا میں نے، بما اس کا جو، اشرکتمونی شریک ٹھہرایا تم نے مجھے، من قبل اس سے قبل، ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وادخلا اور داخل کیے جائیں گے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور وہ جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، تحیتہم دعائے ملاقات ان کی، فیہا اس میں، ان میں، سلام سلام ہوگا، یعنی کہ جنت میں جب بھی ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیسے سلام کرتے ہوئے، الم ترى کیفا کیا نہیں آپ نے دیکھا کس طرح، ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، کلمۃ طیبۃ کلمہ طیبہ کی،
یعنی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے درخت پاکیزہ، اصلها جڑ اس کی ثابت مضبوط ہے، وفرعها اور شاخیں اس کی فی السماء آسمان میں ہیں، تؤتی وہ دیتا ہے اکلہا پھل اپنا، یعنی کہ کلمہ طیبہ کے فائدے جو ہیں وہ ملتے ہی ملتے ہیں، کل حین ہر وقت باذن ربھا اپنے رب کے اذن سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، وَمَثَلُ کلمۃ اور مثال کلمہ خبیثۃ خبیثہ یعنی ناپاک کے یعنی کہ شرک کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ خبیثۃ مانند درخت ناپاک کے، اجتثت جو اکھاڑا گیا، من فوقی اوپر سے الارض زمین کے، یعنی کہ جس کی جڑیں جو تھیں وہ گہری نہیں تھیں، ایمان جس کے دل میں راسخ نہیں ہوا، اوپر اوپر سطحی ایمان تھا، تو وہ کیسے ہے؟ جیسے کوئی پودا جو ہے وہ زمین کے اوپر اوپر ہی ہو، بس اس کی جڑیں گہری نہ ہوں، ما لہا نہیں اس کے لیے من قرار کوئی قرار، یثبت اللہ ثابت رکھتا ہے اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بقول ثابت ساتھ بات مضبوط کے، فی الحیات الدنیا زندگی میں دنیا کی، والآخرتی اور آخرت میں، جو دنیا میں حق بات کرتا رہا، جو دنیا میں ایمان پر رہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آخرت میں بھی میں اس کو ثابت قدم رکھوں گا، تو کیا قبر میں بھی جو ہے وہ سوالوں کے جواب فرشتوں کے کون دے سکے گا؟ جو دنیا میں ان سوالوں پر عمل کرتا تھا، وَيُضِلُّ اللَّهُ اور بھٹکاتا ہے اللہ الظالمین ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ اور کرتا ہے اللہ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان کے جنہوں نے بدل ڈالا نعمت اللہ نعمت کو اللہ کی، کفرن ناشکری سے، وَأَحَلُّوا اور انہوں نے لا اتارا قومہم اپنی قوم کو، دار البوار گھر میں ہلاکت کے، جہنم میں، یصلونہا وہ جلیں گے اس میں، وبئس القرار اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے للہ اللہ کے لیے اندادن کچھ شریک، لیدلوا تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیلہ اس کے راستے سے، قل کہہ دیجئے تمتعوا تم فائدے اٹھا لو، فَإِنَّ تو بے شک مصیرکم تم لوٹنا ہے تمہارا، الی النار طرف آگ کے، یعنی اس دنیا میں جو چند دنوں کی زندگی ہے اس میں جو تم فائدے اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، لیکن تمہارا عمل کہاں لے جانے والا ہے تمہیں؟ جہنم میں، کیونکہ تم شرک کرتے ہو، قل کہہ دیجئے لی عبادی میرے بندوں سے، الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لی عبادی میرے بندے، ایسے لوگوں کو جو آگے آنے والے کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ کر پکارا ہے، کتنا اسپیشل فیل اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ میرے بندے ہیں، یہ کون ہے اللہ کے بندے؟ الذین آمنوا وہ جو ایمان لاتے ہیں، یقیموا الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں نماز، وینفقوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، سرا وعلانیۃ چھپ کر اور ظاہری طور پر، من قبل اس سے پہلے، یعنی کہ کس سے پہلے وہ خرچ کرتے ہیں، ان یاتی یوم کہ آ جائے وہ دن، لا بیع نہیں کوئی تجارت فیہ اس میں، ولا خلال اور نہ ہی کوئی دوستی، تو موت آنے سے پہلے قیامت آنے سے پہلے خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل من السماء ماء اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، وسخر لکم اور اس نے مسخر کی تمہارے لیے، الفلک کشتیاں، لتجری فی البحر کہ وہ چلیں سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، وسخر لکم اور اس نے مسخر کیے تمہارے لیے، الانہار نہریں، وسخر لکم الشمس اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج، والقمر اور چاند، دائبین لگاتار چلنے والے، وسخر لکم اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے، اللیل والنہار رات اور دن کو، کیسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے سواری ہے، تمہاری آسانیوں کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، وآتاکم اور اس نے دی تمہیں، من کلی ہر وہ چیز، ما سألتموہ جو مانگی تم نے اس سے، جو مانگا وہ دیا، اور جو نہیں بھی مانگا وہ بھی دیا، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گننے لگو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے انہیں، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم البتہ بڑا ظالم ہے، کفار بڑا ناشکرا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہے، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ایک نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی کا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کے دکھ میں اپنی زندگیاں گزار جاتے ہیں کہ یہ ایک بس نعمت نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو ہے
اس پر شکر نہیں کرتے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی جعل، اے میرے رب بنا دے، هَذَا الْبَلَدَ، اس شہر کو، آمناً، امن والا، یعنی کہ مکہ کو، وَجْنُبْنِی، اور بچا لے مجھے، وَبَنِیَّ، اور میری اولاد کو، ان اس سے کہ نعبد الاصنام، ہم عبادت کریں بتوں کی۔ ربی انہن، اے میرے رب بے شک انہوں نے، اضللن، گمراہ کر دیا، کثیراً کثیر تعداد کو، من الناس، لوگوں میں سے، فمن، تو جو کوئی تبعنی، پیروی کرے میری، فانہ، تو بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو کوئی نافرمانی کرے میری، فانک غفور الرحیم، تو بے شک تو ہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی خوبصورت دعا مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ اے اللہ تو ان کو شرک سے بچا دے، اور کیا مانگ رہے ہیں، فَإِنَّهُ مِنِّی، تو بے شک ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں، اسکنتو، بسایا میں نے، من ذریتی، اپنی کچھ اولاد کو، بوادٍ، وادی میں، غیر ذی زرع، بغیر کھیتی والی۔ کن کو بسایا تھا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجر کو مکہ میں لا کر جب چھوڑ دیا تھا، وہ واقعہ جیسے ہم سب جانتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی بستی میں لا کے چھوڑ دیا جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، ان دا بیتک المحرم، پاس تیرے گھر کے حرمت والے، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ، پس کر دے دلوں کو، من الناس، لوگوں کے، تہوی، وہ مائل ہوں، الیہم، طرف ان کے، وارزقہم، اور رزق دے انہیں، من الثمرات، پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، تعلم، تو جانتا ہے، ما نخفی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا، اور نہیں چھپ سکتی، اللہ، اللہ پر، من شیء، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ، اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ جس نے، وہب، عطا کیے، لی، میرے لیے، یا مجھے، علی الکبر، باوجود بڑھاپے کے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، وَإِنَّ رَبِّی، اور بے شک، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، البتہ خوب سننے والا ہے دعا کو۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا مجھے، مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول کر لے دعا میری۔ کتنی عاجزی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اور کیسے جو ہے کیا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم، جس دن قائم ہوگا، الحساب، حساب، ولا تحسبن اللہ، اور نہ تم ہرگز سمجھو اللہ کو، غافلا، غافل، عما یعمل الظالمون، اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم لوگ، انما یؤخرہم، بے شک وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص، پتھرا جائیں گی، فیہ، جس میں، الابصار، نگاہیں، مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے، مقنعی، اوپر اٹھائے ہوئے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، لا یرتدو، نہیں لوٹے گی، الیہم، طرف ان کے، طرفہم، نگاہ ان کی، وافئدتہم، اور دل ان کے، ہوا، خالی ہوں گے، وانذر الناس، اور خبردار کیجیے لوگوں کو، یوم، جس دن، یاتیہم، آئے گا ان کے پاس، العذاب، عذاب، فیقولو، تو کہیں گے، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، مہلت دے ہمیں، الی اجل قریب، ایک مدت تک قریب کی، نجب، ہم قبول کر لیں، دعوتک، تیری دعوت، ونتبع، اور ہم پیروی کریں، الرسل، رسولوں کی، اولم، کیا نہیں، تکونو، تھے تم، اقسمتم، قسمیں کھاتے تم، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال، کوئی زوال، وسکنتم، اور ٹھہرے رہے تم، فی مساکن، گھروں میں، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، وتبین لکم، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا، کیسا سلوک کیا ہم نے، بہم، ساتھ ان کے، وضربنا، اور بیان کر دی ہم نے، لکم، تمہارے لیے، الامثال، مثالیں، وقد مکروا، اور تحقیق انہوں نے چال چلی، مکرہم، اپنی چال، وعند اللہ، اور پاس ہے اللہ کے، مکرہم، ان کی چال کا توڑ۔ لہٰذا لوگوں کی چالوں پر، لوگوں کے پروپیگنڈے پر، لوگوں کی جو تدبیریں وہ خلاف ہمارے کرتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایمان پر ہیں اور ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ پر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے ان کی چالوں کا توڑ۔
توڑ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ اور نہ تھی چال ان کی، لِتَزُولَ کہ ٹل جائیں مِنْهُ الْجِبَالُ اس سے پہاڑ، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ تو نہ تم ہرگز سمجھو اللہ کو، مخلفہ خلاف کرنے والا، وعدہ اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے، ذو انتقام لینے والا ہے، یوم تبدل جس دن بدل دی جائے گی، الارض زمین، غیر الارض سوائے اس زمین کے، والسماوات اور آسمان بھی، کب ہوگا یہ؟ قیامت کے دن، وبرزوا اور وہ سامنے آ جائیں گے، للہ اللہ کے، الواحد القہار جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے، وترا اور آپ دیکھیں گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد بیڑیوں میں، استغفر اللہ، سرابیلہم کرتے ان کے، من قطران تارکول کے ہوں گے، وتخشا اور ڈھانپے ہوئے ہوگی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت اس کا جو اس نے کمائی کی، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، ھذا بلاغ یہ پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے، یہ قرآن یہ جو پڑھ کر سنایا گیا یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے، لِيَنذَرُوا تاکہ وہ ڈرائے جائیں بھی ساتھ اس کے، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں، انما بے شک ہوا وہ الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، وَلِيَذَّكَّرُوا اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے۔ انشاءاللہ سورۃ الحجر جو ہے وہ کل 14ویں سپارے کے ساتھ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے، جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، اور پڑھنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔